السلام علیکم۔ پاکستان جغرافی چینل کی نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید۔ آج جس جگہ کے بارے میں ہم آپ کو معلومات دیں گے وہ ہے ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں واقع ایک ضلع ہے کہ فیصل آباد اور ملتان کے درمیان میں واقع ہے اور تقریباً 3719 مربع کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہے۔ اس ضلع کی سرحد شمال میں جھنگ، مشرق میں فیصل آباد، جنوب میں وہاڑی اور مغرب میں سائیوال اور پاکپتن سے ملتی ہے۔ جغرافیائی لحاظ سے ٹوبہ ٹیک سنگھ پنجاب کے میدانی علاقوں میں واقع ہے جس کے ضلع میں دریائے راوی بہتا ہے۔ علاقہ زیادہ تر ہموار ہے، کچھ علاقے قدرے پہاڑی ہیں۔ ضلع کی آب و ہوا گرم گرمیاں اور سرد سردیوں کی خصوصیت رکھتی ہے۔ گرمیوں میں درجہ حرارت 30 ڈگری سیلسیس سے 50 ڈگری سیلسیس کے بیچ میں رہتا ہے، جبکہ سردیوں میں درجہ حرارت 5 ڈگری سیلسیس سے 20 ڈگری سیلسیس تک ہوتا ہے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کا ماحول زیادہ تر زرعی ہے، جہاں کی آبادی کی اکثریت کاشتکاری سے وابستہ ہے۔ یہ ضلع کپاس، گندم، چاول اور گنے کی پیداوار کے لیے جانا جاتا ہے۔ تاہم ضلع نے ماحولیاتی چیلنجز کا بھی سامنا کیا ہے، جیسے کہ پانی کی کمی، مٹی کا کٹاؤ اور جنگلات کی کٹائی۔ انفراسٹرکچر کے لحاظ سے ٹوبہ ٹیک سنگھ سڑکوں اور شاہراہوں کے نیٹ ورک کے ذریعے پاکستان کے دیگر شہروں سے منسلک ہے۔ یہ ضلع نیشنل ہائی وے N5 کراچی سے لاہور تک جاتی ہے۔ مزید برآں ضلع کو فیصل آباد بین الاقوامی ہوائی اڈے کے ذریعے خدمات فراہم کی جاتی ہیں، جو مشرق میں تقریباً 50 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ حکمت عملی کے لحاظ سے ٹوبہ ٹیک سنگھ فیصل آباد اور ملتان کے شہروں کے درمیان ایک اہم سنگم پر واقع ہے، جو اسے تجارت کے لیے ایک اہم ٹرانزٹ پوائنٹ بناتا ہے۔ پاکستان کے دیگر شہروں سے روابط کے لحاظ سے ٹوبہ ٹیک سنگھ ہائی ویز اور ریلوے کے نیٹ ورک کے ذریعے لاہور، اسلام آباد اور کراچی سے منسلک ہے۔ یہ ضلع مین لائن 1 ریلوے پر بھی واقع ہے، جو کراچی سے پشاور تک جاتی ہے۔ مزید برآں ضلع فیصل آباد ملتان موٹر وے کے ذریعے خطے کے دیگر شہروں سے منسلک ہے، جو اس وقت زیر تعمیر ہے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کی ایک بھرپور تاریخ ہے جو قدیم زمانے کی ہے۔ یہ خطہ اصل میں مختلف قبائل کی طرف سے آباد تھا، جن میں ہند آرائی اور سیتھیائی باشندے شامل تھے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ شہر کا نام ٹیک سنگھ نامی ایک سکھ بزرگ کے نام پر رکھا گیا تھا، جو کہا جاتا ہے کہ 19ویں صدی کے اوائل میں اس علاقے میں آباد ہوئے تھے۔ مغل دور میں یہ علاقہ ملتان کے صوبہ کا حصہ تھا اور اس پر مقامی سرداروں کی حکومت تھی۔ تاہم 18ویں صدی میں یہ خطہ سکھ سلطنت کے کنٹرول میں آیا، جو لاہور میں مقیم تھے۔ سکھوں نے ٹوبہ ٹیک سنگھ سمیت خطے میں کئی قصبے اور شہر قائم کیے، جو تجارت کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ 1849 میں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے دوسری اینگلو سکھ جنگ میں سکھوں کو شکست دی اور یہ خطہ برطانوی حکومت کے تحت آ گیا۔ انگریزوں نے ٹوبہ ٹیک سنگھ میں کئی انتظامی دفاتر قائم کیے اور یہ شہر برطانوی نوآبادیاتی انتظامیہ کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد ٹوبہ ٹیک سنگھ پاکستان کا حصہ بنا اور اس شہر نے تحریک آزادی میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ شہر کئی اہم سیاسی جلسوں کا مرکز بن گیا اور اس دوران بہت سے سرکردہ سیاستدانوں اور رہنماؤں نے شہر کا دورہ کیا۔ آج ٹوبہ ٹیک سنگھ ایک بھرپور ثقافتی ورثے کے ساتھ ترقی کرتا ہوا شہر ہے۔ یہ شہر کئی تاریخی مقامات اور یادگاروں کا گھر ہے۔ اس شہر میں متعدد تھیٹر، عجائب گھر اور آرٹ گیلریوں کے ساتھ ایک متحرک آرٹ اور ثقافت کا منظر بھی ہے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کی ایک بھرپور اور متنوع ثقافت ہے جو اس کی تاریخ اور جغرافیہ سے تشکیل پاتی ہے۔ یہ ضلع مختلف نسلی اور مذہبی پس منظر کے لوگوں کا گھر ہے، جن میں پنجابی، سندھی، بلوچی اور پشتون شامل ہیں۔ یہ تنوع خطے کے فنون، ادب، موسیقی اور کھانوں میں جھلکتا ہے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کی ثقافت کی سب سے نمایاں پہلوؤں میں سے ایک اس کی لوک موسیقی ہے، جو اپنی روح پرور دھنوں اور دلکش دھنوں کے لیے مشہور ہے۔
اس خطے نے کئی مشہور لوک موسیقار پیدا کیے ہیں، جن میں طفیل نیازی، عالم لوہار اور عارف لوہار شامل ہیں۔ ان موسیقاروں نے نہ صرف توبہ ٹیک سنگھ بلکہ پورے پاکستان اور اس سے باہر بھی روایتی پنجابی موسیقی کو مقبول بنانے میں مدد کی ہے۔ توبہ ٹیک سنگھ کی ثقافت کا ایک اور اہم پہلو اس کے کھانے ہیں۔ یہ ضلع اپنے بھرپور اور ذائقے دار پکوانوں کے لیے جانا جاتا ہے، جس میں اکثر گوشت، سبزیوں اور مسالوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اس خطے کے کچھ مشہور پکوانوں میں ساگ، جو کہ پالک سے بنی ہوئی ڈش ہے، چکن کڑھائی، ایک مسالے دار چکن کی ڈش، اور گوشت کی ڈش شامل ہے۔ مزید برآں یہ خطہ اپنی مٹھائیوں کے لیے جانا جاتا ہے، جیسے جلیبی، گلاب جامن اور سون حلوہ۔ توبہ ٹیک سنگھ بھی سال بھر کئی ثقافتی اور مذہبی تہواروں کا گھر ہے۔ خطے کے دیگر اہم تہواروں میں بسنت یعنی پتنگ بازی کا تہوار، عرس ایک صوفی تہوار، اور دیوالی جو ایک ہندو تہوار ہے شامل ہیں۔ مجموعی طور پر توبہ ٹیک سنگھ کی ثقافت اس کی گرم جوشی، مہمان نوازی اور تنوع سے نمایاں ہے۔ ضلع مختلف ثقافتوں، زبانوں اور روایات کا پگھلنے والا برتن ہے، اور اس تنوع کو اس کے کھانے، موسیقی اور تہواروں کے ذریعے منایا جاتا ہے۔ توبہ ٹیک سنگھ اگرچہ پاکستان کے کچھ دیگر سیاحتی مقامات کی طرح مقبول نہیں ہے، لیکن اس میں بہت سے پرکشش مقامات ہیں جو دیکھنے کے قابل ہیں۔ توبہ ٹیک سنگھ کے چند اہم سیاحتی مقامات یہ ہیں: ٹیک سنگھ مزار۔ ٹیک سنگھ مزار ایک مشہور صوفی مزار ہے جو توبہ ٹیک سنگھ کے قلب میں واقع ہے۔ یہ بابا ٹیک سنگھ کے لیے وقف ہے، جو ایک قابل احترام صوفی بزرگ ہیں، جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ 19ویں صدی میں اس علاقے میں مقیم تھے۔ یہ مزار مسلمانوں کے لیے اہم زیارت گاہ ہے اور ہر سال ہزاروں لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں۔ دریائے چناب۔ دریائے چناب پاکستان کے سب سے بڑے دریاؤں میں سے ایک ہے اور یہ توبہ ٹیک سنگھ سے بہتا ہے۔ دریا ماہی گیری، کشتی رانی اور پکنک منانے کے لیے مشہور مقام ہے اور یہ آس پاس کے مناظر کے دلکش نظارے پیش کرتا ہے۔ خالصہ کالج۔ یہ ایک تاریخی کالج ہے جس کی بنیاد 1892 میں رکھی گئی تھی۔ یہ کالج اپنی خوبصورت نوآبادیاتی طرز کی عمارتوں اور سرسبز و شاداب کیمپس کے لیے جانا جاتا ہے، اور یہ ان زائرین کے لیے ایک مقبول مقام ہے جو فن تعمیر اور تاریخ میں دلچسپی رکھتے ہوں۔ شورکوٹ قلعہ۔ شورکوٹ قلعہ ایک تاریخی قلعہ ہے جو قریبی شہر شورکوٹ میں واقع ہے۔ یہ قلعہ مغل دور میں بنایا گیا تھا اور اس نے خطے کی تاریخ میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ اب سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے اور ارد گرد کے مناظر کے شاندار نظارے پیش کرتا ہے۔ پیر سید شاہ عبدالحق گیلانی کا صوفی مزار۔ یہ مزار ایک مشہور مزار ہے جو قریبی شہر کمالیہ میں واقع ہے۔ یہ مزار پیر سید شاہ عبدالحق گیلانی کے لیے وقف ہے، جو ایک مشہور صوفی بزرگ ہیں، جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ 19ویں صدی میں اس علاقے میں مقیم تھے۔ مزار ان زائرین کے لیے ایک مقبول مقام ہے جو تصوف اور روحانیات میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ مجموعی طور پر توبہ ٹیک سنگھ تاریخ، ثقافت اور قدرتی خوبصورتی کا ایک انوکھا امتزاج ہے، جو اسے ان سیاحوں کے لیے ایک بہترین منزل بناتا ہے جو ایک غیر معمولی تجربے کی تلاش میں ہے۔ توبہ ٹیک سنگھ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں واقع ایک چھوٹا شہر ہے۔ اگرچہ یہ شہر پاکستان کے بڑے اقتصادی مراکز میں سے ایک نہیں ہے، لیکن حالیہ برسوں میں اس نے کچھ ترقی دیکھی ہے۔ توبہ ٹیک سنگھ کا ایک اہم معاشی محرک زراعت ہے۔ آس پاس کا علاقہ زرخیز زمین سے مالا مال ہے اور گندم، گنا اور کپاس جیسی فصلیں پیدا کرنے کے لیے جانا جاتا ہے۔ زراعت شہر کی معیشت کا ایک اہم حصہ ہے جو لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو روزگار فراہم کرتی ہے اور مقامی معیشت میں اپنا حصہ ڈالتی ہے۔ توبہ ٹیک سنگھ میں زراعت کے علاوہ ایک چھوٹا صنعتی شعبہ بھی ہے۔ یہ شہر بہت سے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کا گھر ہے جو ٹیکسٹائل، چمڑے اور کھانے کی مصنوعات جیسے مینوفیکچرنگ اور پروسیسنگ کی صنعتوں میں شامل ہیں۔ تاہم توبہ ٹیک سنگھ میں صنعتی شعبہ پاکستان کے دیگر شہروں کے مقابلے نسبتاً چھوٹا ہے۔ ایک اور عنصر جو توبہ ٹیک سنگھ کے معاشی امکانات میں حصہ ڈال سکتا ہے
وہ اس کا مقام ہے۔ یہ شہر گرینڈ ٹرنک روڈ پر واقع ہے، جو پاکستان میں نقل و حمل کی اہم شریانوں میں سے ایک ہے۔ یہ ٹوبا ٹیکسنگ کو ان کاروباروں کے لیے پرکشش مقام بنا سکتا ہے جو خطے میں اپنی موجودگی قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تاہم کچھ ایسے چیلنجز بھی ہیں جن کا ٹوبا ٹیکسنگ کو اپنے معاشی امکانات کے حوالے سے سامنا ہے۔ بنیادی چیلنجز میں ایک بنیادی ڈھانچہ اور سہولیات کی کمی ہے۔ شہر میں جدید ہوائی اڈہ نہیں ہے اور اس کی سڑکوں اور دیگر نقل و حمل کے بنیادی ڈھانچے کو بہتری کی ضرورت ہے۔ مزید برآں شہر میں صحت کی معیاری سہولیات اور تعلیمی اداروں جیسے کچھ بنیادی سہولیات کا فقدان ہے۔ مجموعی طور پر ٹوبا ٹیکسنگ میں جہاں اقتصادی ترقی کے کچھ امکانات ہیں، وہاں کئی چیلنجز بھی ہیں جن سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔ انفراسٹرکچر اور سہولیات میں مسلسل سرمایہ کاری کاروباروں کو راغب کرنے اور شہر کے معاشی امکانات کو بہتر بنانے میں مدد دے سکتی ہے۔ یہ تھی ٹوبا ٹیکسنگ کی مکمل معلومات۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، کامنٹ اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔